خبر یہ کہ پاکستان اور پاکستانی اداروں کے خلاف برطانوی سرزمین کے استعمال سے متعلق خدشات پر برطانوی حکومت متحرک ہو گئی ہے۔ قانونی اقدامات کا جائزہ آخری مرحلے میں ہے۔ برطانوی ہوم آفس کے مطابق برطانوی حکومت نے احتجاج اور نفرت انگیز جرائم کے قوانین کا جائزہ لینے کے لیے لارڈ میک ڈونلڈ کی سربراہی میں ریویو کرایا۔ ریویو میں آزادی اظہار، پرامن احتجاج اور عوامی تحفظ کے درمیان متوازن حدود کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ریویو یہ دیکھے گا کہ موجودہ قوانین نفرت انگیزی اور دھمکی آمیز رویوں سے عوام کو مؤثر تحفظ دیتے ہیں یا نہیں۔ لارڈ میک ڈونلڈ کی رپورٹ حکومت کو پیش کی جا چکی ہے۔ باضابطہ حکومتی رد عمل اور رپورٹ کی اشاعت سے قبل اس کا تفصیلی جائزہ لیا جا رہا ہے۔ برطانیہ میں پرامن احتجاج اور آزادی اظہار کی قانونی حدود ہیں۔ پرامن احتجاج کا حق صرف قانون کے دائرے میں ہے۔ تشدد، دھمکی اور خوف پھیلانے کی اجازت نہیں۔ آزادی اظہار کا مطلب نفرت، تشدد پر اکسانا یا مجرمانہ رویہ نہیں ہے۔ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف پولیس کو کارروائی کا مکمل اختیار ہے۔ اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے میجر جنرل ریٹائرڈ طارق رشید صاحب۔ طارق صاحب، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ اگر ہم اس کا خلاصہ کریں تو ظاہر ہے برطانوی ہوم آفس کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ وہ اپنی حکومت سرزمین کو کسی بھی طرح، کسی بھی ملک خصوصاً پاکستان ہو یا اس کے ادارے ہوں، اس کے خلاف نفرت انگیزی، بلیک میلنگ یا پرتشدد کارروائیوں کے استعمال کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ بین الاقوامی قانون کے مطابق کسی ملک کو بھی اپنے شہریوں کو، جو لوگ وہاں رہ رہے ہیں، انہیں یہ بالکل حق حاصل نہیں کہ کسی دوسرے ملک کے خلاف وہاں بیٹھ کے تشدد امیز اور دھمکی امیز بیانات دیں یا ان کی ریڈ لائن کراس کریں۔ دیکھیے، پاکستان کے ادارے، پاکستان کے انسٹیٹیوشن پاکستان کی ریڈ لائنز ہے، اور جیسے آپ کو پتا ہے کہ ہمارے دشمن جو انہیں پتا ہے کہ پاکستان کو وہ ڈائریکٹ کنفرنٹریشن افورڈ ہی نہیں کر سکتے۔ ڈائریکٹ کنفرنٹریشن میں ہم نے عبرتناک اور تاریخی شکست دی، جیسے آپ کو پتا ہے انڈیا کو۔ اب یہ اوچھے ہتھکنڈوں سے باہر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انہیں خریدتے ہیں، انہیں ڈالرز پاؤنڈ دیتے ہیں، اور پاکستان کے انسٹیٹیوشن، پاکستان کے ادارے، پاکستان کے لیڈرز کے خلاف وہاں بات چیت کرتے ہیں۔ تو یہ ہماری ریڈ لائنز ہے، اس کا ہم نے احساس دلایا برطانیہ کو۔ ویسے برطانیہ تو بڑے حقوق کے علمدار بنتا ہے، بٹ اس کی ناک کے نیچے اگر بیٹھ کے وہاں لوگ دوسرے ملکوں کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، انہیں خود اس قانون کو حرکت میں آنا چاہیے۔ دیکھیں، پاکستان میں اگر کسی ملک کے خلاف بات ہوتی ہے تو فوراً ہیومن رائٹس آرگنائزیشن، برطانیہ، امریکہ جیسے ملک اور یورپین یونین والے یہ ریڈ فلیگ کھڑے کر دیتے ہیں۔ دیکھیں جی، وہاں ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے۔ تو انہیں اپنے ملک کے اندر جو قانون کی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں وہ انہیں نظر نہیں آتا۔ تو ان کے کئی اسٹینڈرڈ ہیں، پاکستان نے ان کو فارملی بتایا ہے، اور یہ خوشائند بات ہے کہ انہوں نے لارڈ میک ڈونلڈ کے سربراہی میں کمیٹی قائم کی ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ برطانیہ احساس کرے گا کہ ان کی سرزمین کسی بھی دوسرے ملک کے اداروں کے خلاف بیانات میں یا دھمکی امیز بیانات میں یا کسی بھی طرح سے ملوث یا استعمال نہ ہو۔ تو ظاہر ہے طارق صاحب، اب یہ جو کمیٹی بھی بنائی گئی ہے، یہ جو رپورٹ پیش کی گئی ہے، اب رپورٹ کو تفصیلی جائزہ لیا جا رہا ہے۔ مقصد تو یہی ہے کہ دیکھنا ہے کہ جو موجودہ قوانین ہیں وہ نفرت انگیزی اور دھمکی آمیز رویوں سے بچانے کے لیے اس کو کافی ہے یا نہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی اس میں مزید ترامیم ہوں گی آگے اس سارے جائزے کے بعد؟ جی، اس میں دیکھیں بالکل قانون حرکت میں آئے گا، اور جہاں جہاں ویڈیو فوٹیج موجود ہیں، جن لوگوں نے، چاہے وہ برطانیہ شہری ہیں یا کسی بھی ملک کے ہیں، اگر انہوں نے پاکستان کے خلاف بیان بازی کی ہے، پاکستان کے انسٹیٹیوشن، پاکستان کے لیڈر کے خلاف بات کی ہے، تو برطانیہ کا قانون حرکت میں آئے گا۔ وہ گرفتار ہوں گے، انہیں سزائیں ملیں گی، اور آئندہ کے لیے لوگوں کو ایک میسج آئے گا کہ آپ قانون کو اس ملک میں رہتے ہوئے اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے، اور اس طرح سے آپ کو مادر پتر آزادی نہیں مل سکتی۔ دیکھیے، آزادی رائے کا حق تو ہر جگہ ہے۔ اگر آپ قانون کے دائرے میں رہ کے اپنی بات ایک مناسب، ایک سلجھے ہوئے طریقے سے کرتے ہیں، وہ تو کر سکتے ہیں، بٹ آپ دیکھیں گالی گلوچ اور دھمکی امیز بیانات اور انسٹیٹیوشن کے خلاف بات نہیں کر سکتے آپ۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور جو کالعدم کمیٹی کے مظاہرین ہیں وہاں پر احتجاج کریں، یقیناً ان کے خلاف بھی کوئی نہ کوئی کارروائی ہوگی، دھمکیاں دی جا رہی ہیں ان کی جانب سے۔ جی بالکل، دیکھیں، ایک تو برطانیہ ان کے خلاف کارروائی کرے گا، دوسرا پاکستان کے قانون کو بھی حرکت میں آنا چاہیے، اور جن کے پاس ڈیول نیشنلٹی خاص طور پہ ہے اور وہ پاکستان کے سٹیزن ہیں اور پاکستان سے باہر رہ کے پاکستان کے خلاف اگر بات کرتے ہیں تو پاکستان کے قانون کو بھی حرکت میں آنا چاہیے۔ اور اب دیکھیں، جیسے میں نے کہا ہے کہ ہر بات کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، بٹ اب کسی بھی پاکستان کی ڈیڈ لائنز ہیں، پاکستان کی بھی سینسٹیوٹیز ہیں، تو آپ کسی بھی پاکستان کے انسٹیٹیوشن، کسی بھی پاکستان کے لیڈر کے خلاف غیر اخلاقی یا دھمکی میں بات نہیں کر سکتے۔
اور آپ سمجھتے ہیں ظاہر ہے جب یہ کوئی قانون بن جائے گا، یہ ترامیم ہو جائیں گی، تو پھر اس کے بعد پاکستان کی جو سلامتی ہے اس پر کوئی سمجھوتا ڈیفینیٹلی نہ ہو سکتا ہے، نہ ہوگا، اور نہ ہی کوئی اس کے بعد کوئی سوال اٹھا سکے گا؟ دیکھیے قانون تو اس وقت بھی برطانیہ میں موجود ہے، جیسے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس قانون موجود ہے اور کوئی بھی دھمکی امیز یا اس قسم کا شر انگیز بیان جو ہے اس پہ وہ ان کو ایکشن لے سکتے ہیں، بٹ اب کیونکہ اسپیسیفکلی یہ چیز ہائی لائٹ کی گئی ہے تو میرا خیال ہے اگر کوئی قانون میں ترمیم یا اور قانون سازی کی ضرورت ہو تو وہ کریں گے. اور جیسے میں نے کہا کہ ان برطانیہ کا قانون بھی حرکت میں آئے گا، پاکستان کا قانون بھی حرکت میں آئے گا اور ان کی خلاف ورزی کرے گا. قانون سے بڑا کوئی شخص نہیں دنیا میں ہوتا. ٹھیک ہے، دفاعی تجزیہ کار طارق رشید خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. اپنے ناظرین کو بتائیں کہ پاکستان اور پاکستانی اداروں کے خلاف برطانوی سرزمین کے استعمال سے متعلق خدشات پر برطانوی حکومت اب متحرک ہو گئی ہے. قانونی اقدامات کا جائزہ آخری مرحلے میں ہے. برطانوی ہوم آفس کے مطابق برطانوی حکومت نے احتجاج اور نفرت انگیز جرائم کے قوانین کا جائزہ لینے کے لیے لارڈ میک ڈونلڈ کی سربراہی میں ریویو کرایا ہے. ماہر قانون راجہ خالد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. راجہ صاحب، خلاصہ یہی ہے کہ برطانوی حکومت اب حرکت میں آ گئی ہے، کوئی بھی احتجاج کرتا ہے، کسی بھی قسم کا دھمکیاں دی جاتی ہیں، کمیٹی بنا دی گئی ہے اس کو ریویو کرنے کے لیے. اس ساری صورتحال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ اگر انٹرنیشنل لا کی بات کی جائے تو انٹرنیشنل لا جو ہے وہ اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ پرامن احتجاج کر سکتے ہیں. کسی ملک نے اگر ان پہ اٹیک کیا یا کوئی اس طرح کی بات ہوئی یا کہیں پہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے تو آپ بغیر نفرت پھیلائے آپ کو پرامن احتجاج کا حق حاصل ہے. لیکن ایسے احتجاج کا جو انٹرنیشنل لا ہے وہ بھی اجازت نہیں دیتا. یہ کیس تھا نکاراگوا ورسز یونائٹڈ اسٹیٹس 1986 میں. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے یہ قرار دیا کہ یہ جو کورسو انٹرونشن ہے اٹ کین ناٹ بی الاؤڈ. اور آپ دیکھیے کہ ایک عرصے سے برطانیہ کے اندر جو کچھ پاکستان کے لوگ ہیں، جو پاکستانی نیاد وہاں پہ آباد ہیں، تو ان کا طرز عمل یہ ہے، میں ساری کمیونٹی کی بات نہیں کرتا، ایک گروپ ہے، ایک گروہ ہے کہ وہ حقوق کی آڑ میں یا جو بھی کوئی پاکستان کا مسئلہ ہو اس کی آڑ میں وہ پاکستان کے خلاف، اسٹیٹ آف پاکستان کے خلاف، پاکستان کی مسلح افواج کے خلاف، پاکستان کے حساس اداروں کے خلاف فرض سرائی کرتے ہیں. ابھی چند دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آزاد کشمیر کے حوالے سے ایک ایشو ہے، اور جو بھی ایشو ہے دیٹ ریلیٹس ٹو دی گورنمنٹ آف آزاد جموں اینڈ کشمیر وہ ان تک ہے، اس میں وفاق کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. لیکن وہاں اس کے لیے یکجہتی کا اظہار کیا گیا لندن کے اندر، اور وہ لوگ جو پاکستان سے بھاگے ہوئے ہیں، عمران ریاض اور اس طرح کے باقی کچھ اینکرز تھے، صابر شاکر وغیرہ، انہوں نے اس پلیٹ فارم کو استعمال. ٹھیک ہے، ماہر قانون راجہ خالد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کے وقت کا بہت شکریہ.